وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاقی اور پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کا اشارہ دے دیا۔ خواجہ آصف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن امکان ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت اچھی بات ہوگی، البتہ پیپلز پارٹی سے حکومت کے رابطوں کی تفصیلات کا انہیں معلوم نہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں قید 4 سینئر رہنماؤں نے ملک کو درپیش سنگین سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی مذاکرات کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی اور ادارہ جاتی سطح پر فوری مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ یہ موقف پارٹی کے بانی عمران خان کے اس بیانیے سے مختلف ہے جس میں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کرتے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہنگامی صورتحال کے لیے ڈرون حاصل کر لیا۔ دریائے سوات میں 27 جون کو سیاحوں کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا حکومت نے اب صوبے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈرون حاصل کر لیا ہے۔ ڈرون کو سیلابی صورتحال میں مدد کے لیے لائف جیکٹس، رسیاں اور دیگر اشیاء پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ میرے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر آج طویل و نتیجہ خیز ملاقات ہوئی ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط پر اتفاق کیا گیا۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے مالی سال کے دوسرے روز بھی تیزی برقرار ہے۔ 1 جولائی کو مالی سال کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ مالی سال کے پہلے روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 2572 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 1,28,199 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔